سورۃ الحجرات، سورہ حجرات مدنی ہے، نزول میں اس کا نمبر 106 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 49 ہے، یعنی اب تک ہم 48 صورتیں پڑھ چکے ہیں 114 میں سے۔ اس کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ حجرات کا سورہ محمد کے ساتھ ربط اس طرح ہے، بلکہ سورہ فتح کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ محمد میں فضرب الرقاب، جہاد کا حکم آیا، سورہ فتح میں کہا گیا کہ جب تم جہاد کرو گے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ تو اب سورہ حجرات میں کہا جا رہا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو فتح کے بعد اب مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس صورت کے اندر مسلمانوں کے متحد اور متفق رہنے کے لیے کچھ ضوابط اور اصول بتائے گئے۔ تو صورت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس صورت کے اندر 7 قوانین کا بیان ہے۔ ان 7 میں سے 2 قوانین کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، ان سے آگے نہیں بڑھو۔ یہ پہلا اصول جو نبی علیہ السلام کے آداب سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 2، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنے آواز کو اونچا نہیں کرو، اس کا تعلق بھی نبی علیہ السلام کے آداب کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، ایسا قانون جس کا پورے معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر فاسق فاجر آدمی آپ کو کسی قوم کی برائی بتاتا ہے تو اس کے کہنے پر جلد از جلد حملہ کر کے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا، پشیمان نہیں کرنا، بلکہ تحقیق کرنا۔ نمبر 4، اگر اہل ایمان بسا اوقات آپس میں لڑ پڑیں تو ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا کہ علی اور معاویہ میں سے کوئی ایک تو کافر ہوگا نا، الیاذ باللہ۔ فرمایا نہیں، اگر آپس میں مسلمان لڑ پڑے تو وہ مومن ہیں، ان کا آپس میں صلح کروانا۔ قانون نمبر 5 آیا کہ اگر آپ کو متحد رہنا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، تو تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر مذاق مت اڑائے۔ اور 6 قانون آیا کہ بدگمانی سے بچو، ان کثیرا من الظن اثم، بہت ساری بدگمانی جو ہے نا وہ گناہ کا کام ہے، تو بدگمانی سے معاشرہ خراب ہوگا۔ اور 7واں اصول بتایا گیا، قانون بتایا گیا کہ نسب پر فخر نہیں کرو، ہم نے تمہیں ایک ہی آدم سے پیدا کیا ہے، تم ساری آدم کے اولاد ہو، کوئی کسی پر فخر نہیں کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہمیں ایک لشکر چاہیے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اب اس میں امیر کس کو بنایا جائے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ قعقاع بن معبد کو امیر بنایا جائے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اقرع بن حابس کو بنایا جائے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کوئی ان سے مشورہ نہیں لیا، انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ تو ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ بس آپ کا کام ہی میری مخالفت ہے، اور کیا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں نے آپ کی کب مخالفت کی؟ اور یوں آپس میں ان کی اونچی اونچی آوازیں ہونے لگی۔ تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے نہیں بڑھو، اس کے حکم کا انتظار کرو، جب اللہ رسول کا حکم آئے تو پھر اسی پر عمل کرو، اپنی طرف سے مشورے نہیں دو جب تک تم سے مشورہ نہ مانگا جائے۔ آ گئی یہ بات سمجھ میں؟ اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو اللہ اور رسول کے، واتقوا اللہ،
اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ پاک سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مت اونچا کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر۔ آپ کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحیح بخاری میں ہے، افتقد ثابت بن قیس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ثابت بن قیس کو گم پایا۔ وہ آتے رہتے تھے آپ علیہ السلام کے مجلس میں، لیکن آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد وہ گھر میں بیٹھ گئے، آپ نے اس کو گم پایا۔ جانبداری سے بتاؤ کہ اللہ پاک سے بھی کوئی گم ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، کیونکہ اللہ پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہے نا، عالم الغیب ہے نا، اللہ سے نہ کوئی گم ہو سکتا ہے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے افتقد زید بن ثابت بن قیس، گم پایا ثابت بن قیس کو۔ تو پتہ چلا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی مدینہ منورہ والوں کے صحابہ کے ہر گھر میں حاضر ناظر نہیں تھے۔ اور ابھی بریلی کہتا ہے کہ میرے گھر میں اللہ کے رسول حاضر ناظر ہوتے ہیں اور ایک دعوت بھی کھا کے جاتے ہیں ربیع الاول کی 12 ربیع الاول کو۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک ہیڈ ماسٹر تھا جس کے ساتھ میری بات بھی ہوئی تھی، میں نے تذکرہ کیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر ہو کر کے لکھا پڑھا آدمی، جو لوگ اس کو لکھا پڑھا سمجھتے تھے، تو اس کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ابا جان جو ہے نا 12 ربیع الاول کو رات کو کھانے شانے بنا کر کے کمرے میں رکھتے ہیں اور اس تصور سے رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھا جاتے ہیں، دعوت کھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ بریلیوں کے نظریات ہیں کہ نبی کے پاس تو آنا ہے، نبی کو یہ بلاتے ہیں۔ بہرحال ایک صحابی نے کہا، انا اعلم لک علمہ، بخاری کے الفاظ، اللہ کے رسول میں اس کی معلومات کر کے آتا ہوں آپ کے لیے کہ اس کا کیا حال ہے، میں معلومات کر کے آتا ہوں۔ کتنی واضح نفی ہے علم غیب کی اور حاضر ناظر کی۔ اب یہ صحابی حضرت ثابت بن قیس کے پاس آئے اور پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ رو پڑے۔ کہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کیسے آؤں، میری آواز اونچی ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ نبی کی آواز سے اپنے آواز کو اونچا نہیں کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ شاید میرے اعمال برباد ہو چکے ہوں۔ جب اس صحابی نے آ کر کے یہ رپورٹ بتائی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کر کے تو آواز اونچی نہیں کرتا ہے نا، بلکہ فطرتاً اس کی آواز اونچی ہے، تو یہ تو مجبور ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بتاؤ کہ یہ جنتی ہے۔ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مت اونچا کرو اپنے آواز کو نبی کی آواز کے اوپر۔ بریلوی ایک طرف سے اپنی مسجد میں اپنے گھر میں نبی کو حاضر ناظر سمجھتا ہے، دوسرے طرف سے خطابت کے جوہر دکھاتا ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے اے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور مت اونچا کرو نبی کے لیے بات کو، کجار بعضکم لبعض، جس طرح اونچا کرتے ہیں تم میں سے بعض لوگ آواز بعض کے لیے، ان تحبط اعمالکم، اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ کہ گر نہ جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور یہ کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو آہستہ کرتے ہیں اپنے آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لے لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے۔ تو اللہ نے ان کے تقوی کا امتحان لیا تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کو پایا۔ ہاں، امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ، ممتحن اللہ ہے۔ اگر مولوی صاحب ممتحن ہوتا تو وہ پرچے کے چیک کرنے میں، نمبرات دینے میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کبھی بھی نمبرات دینے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نتیجے میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، اور نتیجہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ان کے کامیابی کا، اولئک هم الفائزون، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، دراصل اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے، علامہ نصفی رحمہ اللہ مدارک میں نقل کرتے ہیں کہ بنو تمیم کا وفد، جن میں اقرا بن حابس، عیینہ بن حصن اور متعدد افراد تھے، جب یہ ظہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حجروں میں سے کسی حجرے میں سو رہے تھے، تو یہ ہر حجرے پر آ کر یا محمد زور زور سے دروازہ کھٹکا رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو آداب سکھائے کہ نبی کو بلایا نہیں کرو جب تک نبی خود نہ آئے۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو بلاتے ہیں حجروں کے پیچھے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے بے عقل ہیں، علم نہیں رکھتے، دیہاتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً یہ بہتر ہوتا ان کے حق میں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس آیت کے بارے میں علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ولید بن عقبہ کے حق میں نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق قبیلے کے پاس اس کو صدقے کے وصولی کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان سے صدقہ وصول کر کے آؤ۔ چونکہ اس کی ان قبیلے والوں کے ساتھ پرانی دشمنی تھی، وہ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، تو یہ سمجھا کہ یہ میرے کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول وہ تو مرتد ہو گئے ہیں، وہ تو میرے قتل کے پیچھے آئے، لہذا انہوں نے صدقہ روک لیا۔ تو اللہ پاک نے اس موقع پر قرآن نازل فرمایا کہ اگر کوئی فاسق آدمی آپ کو خبر دے تو فرمایا اس کے خبر پر بلا تحقیق کسی قوم پر حملہ نہیں کرنا ورنہ پشیمان ہو جاؤ گے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ مانا یہ صحابی ولید بن عقبہ فاسق تھے؟ توجہ نہیں ہے، وہ تو غلط فہمی میں ہو گئے نا۔ فسق و فجور تو تب کہلائے گا جب اس نے جان بوجھ کر کے ایسی بات کی ہو، وہ تو صرف غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا، ہو گئے اجتہادی غلطی، ہو گئی اجتہادی غلطی کرنے والا فاسق کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ایک عمومی قانون بیان کیا، اس صحابی کو فاسق نہیں کہا ہے۔ توجہ فرمائیں، انشاءاللہ سمجھ جاؤ گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سنن ابی داؤد میں ہے کہ اس نے اپنی باری سیدہ عائشہ کے حوالے کر دی، اس ڈر کی وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو طلاق نہ دیں، تو اس نے اپنی باری سیدہ عائشہ کے حوالے کر دی۔ اور پھر اس سلسلے میں اس بارے میں قرآن نازل ہوا کہ اگر کوئی عورت ڈرتی ہے نشوزاً او اعراضاً، اپنے شوہر کے نافرمانی یا اعراض سے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں عمومی قانون بتایا گیا، یا یہ کہ اس میں اس موقع پر نازل ہوئی تو یہ نبی علیہ السلام کی جو ہے اعراض کی بات کی جا رہی ہے؟ نہیں سمجھے وہ بات؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ آیت چونکہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ وہ نبی علیہ السلام کے متعلق ڈری کہ شاید نبی علیہ السلام اس کو طلاق دے دے، تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ اگر کوئی عورت اگر ڈرتی ہے شوہر کی نشوزاً نافرمانی سے، تو نبی علیہ السلام کے لیے نافرمانی متحقق ہو سکتی ہے۔ اب آیت گو اس موقع پر نازل ہوئی ہے لیکن قانون عمومی بیان کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں۔ تو یہاں پر بھی آیت اگرچہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے کہ صحابی نے غلط خبر دی ہے اجتہادی غلطی کر کے، لیکن عمومی قانون بتایا گیا ہے، یہ صحابی کو فاسق نہیں کہا گیا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں، پکی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر، فتبینوا، تو تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ کہ تم پہنچاؤ کسی قوم کو کوئی تکلیف کی جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر ہو جاؤ تم اس عمل پر جو تم نے کیا پشیمان۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک مجلس میں کھڑے ہوئے اس عالم کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر، وہ منظور صاحب کہتے دراز گوش کا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ گدھے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دراز گوش کا ہو یا گدھا کا ہو، کیا ہے اس میں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے نے وہاں پر پیشاب کیا، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا ناک بند کیا، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بہت برا لگا، کہا او لوسی، اللہ کی قسم میرے نبی کے گدھے کا جو پیشاب ہے نا یہ تیرے مشک سے زیادہ بہتر ہے، تو ناک بند کر رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے جو ہے نا پھر جوابی کارروائی کی، عبداللہ بن رواحہ نے بھی جوابی کارروائی کی۔ یہ اوس میں سے اور وہ خزرج میں سے تو ایک قومی لڑائی بن رہی تھی، دو قبیلوں کی انصار کی قومی لڑائی بن رہی تھی، لوگ جمع ہو گئے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑایا۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر قرآن نازل فرمایا، وَاعْلَمُوا جان لو أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ بریلوی کہتے ہیں کم کے ساتھ خطاب تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے ساتھ ہے نا، لہذا ہر کسی کے گھر میں رسول موجود ہے، گھر میں تو کیا بلکہ ہر جگہ میں موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ ایسا ہی ہے کہ بھائی تم لوگ بھی ایسی غلط حرکات کرتے ہو، تمہارے بستی کے اندر بھی VCR چلتی ہے، ڈش چلتی ہے، حالانکہ تمہارے اندر تو عالم موجود ہے، تو کیا مطلب تم میں سے ہر کسی کے گھر گھر میں موجود ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک مرجع موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ رسول تمہارے لیے مرجع موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم لوگ آپس میں جلدی کیسے لڑ پڑتے ہو؟ ورنہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر دجال کسی کے زمانے میں آ جائے، اگر میرے زمانے میں آیا فانا حجیجن، میں اس کے ساتھ خود ہی جو ہے نمٹوں گا، اور اگر دجال آ جائے وَلَسْتُ فِيكُمْ، اور میں تمہارے اندر نہ ہوا، تو ہر کوئی اپنی طرف سے جھگڑے ہی۔ تو آپ نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ لَسْتُ فِيكُمْ، میں تمہارے اندر نہیں ہوں گا۔ تو اب بریلوی کے نظریے کے مطابق بھی تو حاضر ناظر ہونے کی نفی ہو گئی نا، بات سمجھ آ چکی؟ وَاعْلَمُوا جان لو أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ اطاعت کریں گے تمہاری بہت سارے معاملات میں، لَعَنِتُّمْ، تو تم ہی مشقت میں پڑو گے، اے وَقَعْتُمْ فِي الْجُهْدِ، تفسیر مدارک۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے محبوب بنایا تمہارے طرف ایمان کو۔ اے محمد کے صحابیوں، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈالی ہے، وَزَيَّنَهُ، اور ایمان کو خوبصورت بنا کر کے فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر ڈالا ہے۔ اللہ نے ایمان تمہارے دلوں کے اندر محبوب بنایا اور تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو اللہ نے خوبصورت بنا کر کے ڈالا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر کی نفرت ڈالی، فسق و فجور کی نفرت ڈالی، والعصیان، اور نافرمانی کی نفرت ڈالی ہے۔ تمہارے دل میں نہ کبھی کفر آ سکتا ہے، نہ فسوق آ سکتا ہے، نہ عصیان آ سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ تم کیا رہو گے؟ مومن ہی رہو گے۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایمان سے محبت ہے، کفر کی ان کے دل میں نفرت ہے، کفر ان کے دل میں نہیں جائے گا۔ اور یہ ظالم کہتا ہے کہ نہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد روزہ کافی میں کہتا ہے سارے کے سارے مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، حضرت سلمان فارسی، مقداد، ابو ذر، ان 3 کے علاوہ، اور بعض روایتوں میں 1 کی استثناء ہے، حضرت عمار، ان 4 کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے۔ اور ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ کے بارے میں کہتا ہے کفر سے مراد ابو بکر، فسوق سے مراد عمر، اور عصیان سے مراد عثمان ہے، کہ اللہ نے تمہارے دل میں نفرت ڈالی ہے ابو بکر، عمر اور عثمان کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم تھوڑا کچھ بولتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کتنے بڑی شخصیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کفر کا لفظ آ جائے، شرک کا لفظ آ جائے تو مراد ابو بکر عمر ہے، اور کوئی اچھا لفظ آئے تو ہمارے اس سے مراد ہمارا امام ہے۔ اولئک هم الراشدون، اللہ پاک فرماتے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہدایت یافتہ، یہ کہتے ہیں نہیں گمراہ۔ فضلا من اللہ، اللہ نے جو تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی، کیوں؟ فضلا من اللہ، اپنے طرف سے فضل کرنے کے لیے، مفعول لہ، فضلا یہ مفعول لہ ہے حبب کے لیے، ونعمتاً اپنے طرف سے فضل کرنے کے لیے، ونعمتاً اور احسان کرنے کے لیے، نعمت کرنے کے لیے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اللہ، وہی دو جماعتیں جو لڑ پڑی نا، اوس اور خزرج کی، اللہ نے ان کے بارے میں قرآن نازل فرمایا، تفسیر مدارک۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر اہل ایمان میں سے دو جماعتیں اقتتلوا لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان میں صلح کراؤ۔ تو پتہ چلا کہ مومن آپس میں، مومنین کی دو جماعتیں لڑتی ہیں نا، پھر بھی اللہ ان کو مومن بتا رہے ہیں یا کافر؟ تو بھل علی کی جماعت اور حضرت امیر معاویہ کی جماعت لڑے، لیکن پھر بھی دونوں کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ وہ کہتے نہیں، دو جو لڑیں گے تو ضرور ایک حق پر ہوگا ایک نا حق پر ہوگا نا۔ تو میں نے کہا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی سے پکڑا اور کھینچا، تو ضرور ان میں سے پھر ایک حق پر ہوگا ایک نا حق پر ہوگا نا، تو فیصلہ کر۔ جب تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون میں سے کسی ایک کو حق پر دوسرے کو نا حق پر نہیں کہہ سکتا ہے، تو میں بھی علی اور امیر معاویہ میں سے کسی ایک کو حق پر اور دوسرے کو نا حق پر نہیں کہہ سکتا ہوں۔ بڑوں کے درمیان میں ہمیں فیصلے کا حق نہیں ہے، وہ لوگ جو ہم سے 1400 سال پہلے گزر گئے ان کا فیصلہ ہم کریں گے۔ فرمایا فاصلحوا بینہما، اس دور کے لوگوں کو حکم ہے کہ ان کے درمیان میں صلح کراؤ، اور وہ صلح کس نے کرائی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی کتاب صحیح بخاری میں اور شیعہ کی کتاب بہار الانوار میں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید سردار ہوگا، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائیں گے۔ اور ہوا بھی اس طرح کہ سیدنا علی کے شہادت کے بعد جب حضرت حسن امیر المومنین بنے، تو یہ دیکھتے ہوئے کہ دو جماعتیں اب تک بنی ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کے اس پیشن گوئی کے مطابق حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ بس معاملہ ختم، میں اپنی خلافت آپ کے حوالے کرتا ہوں، بس میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان آپس میں متحد اور متفق ہو جائے۔ اور پھر حضرت حسن اپنے بھائی حضرت حسین کو لے کر کے، اور حضرت حسین اپنے متبع سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو لے کر کے حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں آئے، قیس بن سعد بن عبادہ۔ شیعہ کی کتاب رجال کشی میں محمد بن حسن طوسی لکھتا ہے کہ جب یہ تینوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے تو سب سے پہلے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، اور پھر حضرت حسین اٹھے، اس نے بھی حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے قیس بن سعد بن عبادہ سے کہا کہ تو بھی بیعت کر لے، تو اس نے حضرت حسین کو دیکھنا شروع کیا کہ ماذا یامرہ، حضرت حسین اس کو کیا حکم دیتے ہیں، بیعت کرو یا نہیں؟ تو حضرت حسین نے فرمایا کرنا بیعت، انہ امامی، یہ میرا امام ہے۔ تو شیعہ کہتا ہے یعنی الحسن، اس سے مراد حضرت حسین کی امیر معاویہ نہیں تھے بلکہ حسن مراد تھے۔ حالانکہ کلام کا ما قبل ما بعد کیا بتا رہا ہے کہ اس کی مراد حضرت امیر معاویہ تھی یا حضرت حسن تھی؟ بیعت ہو رہی ہے حضرت امیر معاویہ کی، تو امام بھی تو وہی بنیں گے نا۔ کہا انہ امام، یہ میرے امام ہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے یعنی الحسن، کہ حضرت حسین کی مراد حضرت حسن ہے۔ چلو ہم نے مان لیا کہ حضرت حسین کی مراد حضرت حسن ہے، گویا کہ حضرت حسن نے کہا کہ کر امیر معاویہ کی بیعت،
کیونکہ حسن جو میرا امام ہے وہ بیعت کر چکا ہے اور پھر میں بھی بیعت کر چکا ہوں، تو تجھے بخار کیوں چڑھ رہا ہے؟ تو بھی کر لے بیعت۔ تو وہ حسین جس نے اپنا پورا خاندان ذبح کرا دیا لیکن یزید کی بیعت نہیں کی، تو پتہ چلا کہ اس نے یزید کو ناحق پر سمجھا، لیکن حسین اور حسین کے بھائی حضرت حسن نے امیر معاویہ کی بیعت کی تو پتہ چلا کہ ان دونوں نے حضرت امیر معاویہ کو حق پر سمجھا ہے۔ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ اور پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ میں ہے کہ یہ شامیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، تو حضرت علی نے فرمایا ان ربنا واحد، ہمارا رب ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، ہماری دین کی دعوت بھی ایک ہے، لا نستزیدہم فی الایمان ولا یستزیدوننا، نہ ہم ان سے ایمان میں آگے ہیں نہ یہ ہم سے ایمان میں آگے ہیں۔ ہماری کو کفر اور اسلام پر لڑائی تھوڑی ہے، ہم جو اختلاف کر چکے ہیں وہ دم عثمان کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عثمان کے خون میں ملوث ہوں، ونحن منہ براء، جبکہ ہم اس سے بری ہیں۔ اور شیعہ کی کتاب قرب الاسناد میں عبداللہ بن جعفر الحمیری جو ان کے یہاں الثقۃ الامام، وہ لکھتا ہے کہ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر لم یکن علی ينسب احدا الى الشرك ولا الى النفاق ولكن يقولهم اخواننا بغوا علينا، حضرت علی جنگ صفین کے موقع پر نہ کسی کو کافر کہہ رہے تھے نہ کسی کو مشرک کہہ رہے تھے، بلکہ کہہ رہے تھے یہ تو ہمارے بھائی ہیں لیکن انہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی ہے۔ اور ایک موقع پر کہا کہ انا لم نقاتلهم على التکفیر لنا ولا التکفیر لهم، قرب الاسناد، کہ نہ وہ ہم سے کفر کے بنیاد پر لڑتے ہیں نہ ہم ان سے کفر کے بنیاد پر لڑتے ہیں، لیکن رأینا انا علی حق ورأوا انہم علی حق، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، کیونکہ ہم دونوں اپنے اپنے رائے میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ ظاہر ان دونوں میں کوئی ایک تو اجتہادی غلطی پر ہوگا لیکن ہم دونوں اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر معاویہ اور اس کی جماعت کو باوجود لڑنے کے کافر نہیں کہا بلکہ اپنا مومن مسلم بھائی کہا، ہم اخواننا بغوا علینا، تو جن کو علی اپنا بھائی کہے تو ہم کیوں نہ کہیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی۔ یہ تیسری رذیل جماعت کہاں سے آئی جو ان دونوں کے درمیان میں تفریق ڈالتی ہے؟ علی معاویہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر دو جماعتیں اہل ایمان میں سے اقتتلوا لڑ پڑیں، فاصلحوا بینہما، تو صلح کرا ان کے درمیان میں، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر بغاوت کرے ان میں سے ایک علی الأخرى دوسری پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر لڑو اس کے ساتھ جو بغاوت کرتی ہے، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر آئے اللہ کے حکم کی طرف، فَإِن فَاتَ، پھر اگر وہ لوٹ کر آئے، فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو صلح کرا ان کے درمیان میں عدل اور انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ پسند کرتے انصاف کرنے والوں کو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فقط مومن بھائی ہیں آپس میں، علی بھی مومن، معاویہ بھی مومن، یہ آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بس صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگ رحم کیے جاؤ۔ 3 اصول بیان ہو گئے، اب یہاں سے اصول نمبر 4۔ اللہ یا ایھا الذین، بلکہ اصول نمبر 5 بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، مت مذاق اڑائے کوئی قوم کسی ہی قوم پر، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، امید ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ کوئی قوم کسی قوم پر مذاق نہیں اڑائے، تمام قومیں اللہ پاک کے یہاں برابر ہیں، کیونکہ تمام قومیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کسی کو کسی پر فخر کا حق نہیں ہے۔ آیا کہ نہیں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز،
آپ یقین کر لیں، یہ بلال کے سندھی مولی صاحبان مجھ سے پوچھتے ہیں یار ہم آپ پر حیران ہیں، آپ ہی پٹھانوں کے ساتھ کیسے گزر کرتے ہو؟ نہیں سمجھے وہ بات؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں اجنبیوں میں ہوں۔ 20 سال میں نے پٹھانوں کے ساتھ گزارے ہیں، بلکہ اگر پڑھائی کے سال بھی شمار کرو تو 24 سال بلکہ 23 سال۔ الحمدللہ مجھے کبھی کوئی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ کوئی اور ہے اور میں کوئی اور ہوں، نہیں سمجھے؟ ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یک تن بیگانہ کے آشنا باشد۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مومن کی یہ علامت ہے، مومن کا یہ شان ہے کہ مومن کہتا ہے کہ ہزاروں میرے رشتہ دار جو اگرچہ قومیت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے میرے قریب ہیں لیکن اللہ سے دور ہیں، یہ قربان ہو جائیں ان فقیر طلباء پر جو اگرچہ نسب اور قومیت کے اعتبار سے مجھ سے دور ہیں لیکن اللہ کے تو قریب ہیں نا۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے۔ ہمارے علاقوں کے اندر پٹھان کا اتنا ڈر ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں اس کو کیا بولتی ہے؟ صبر کر جن آ رہا ہے، ہاں سو جا ورنہ بلا آ رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ماں اس کو بچے کو کہتی ہے صبر کر سو جا لالا آ رہا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ اتنا ان کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے جیسے بلا کا ڈر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ لگتا ہے کہ بات سنتے نہیں ہونا ہے۔ فرمایا کہ کوئی مومن کو کوئی قوم کسی دوسری قوم پر مذاق نہ اڑائے، امید ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں پر مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، امید ہے کہ وہ عورتیں جن پر مذاق اڑائی جا رہی وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور مت تانا دو اپنے آپ کو، کیونکہ کسی مومن کو تانا دینا یہ اپنے آپ کو تانا دینا ہے۔ سارے اہل ایمان ایک ہی کا نفس واحدہ کا جسد واحدہ، جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک ہی جسم کی طرح۔ ولا تنابزوا بالالقاب، تنابزوا نفظ اے لقب سو، برا لقب دینا۔ تو ولا تنابزوا کیا مطلب؟ مت برا لقب دو، مت دو، لا تنابزوا کو خالی کرو گے لقب دینے سے۔ ولا تنابزوا، مت برا دو، بالالقاب، القاب کو برے القاب مت دو۔ اصل کیا نکلا؟ برے القاب مت دو۔ سنن ابی داؤد میں ہے کتاب الادب میں کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے نا، تو ایک آدمی کے متعدد نام ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کسی کو ایک نام سے بلاتے، آپ سے صحابہ کہتے اللہ کے رسول یہ اس نام پہ چڑھتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کا رکھا ہوتا تھا نا۔ تو قرآن نازل ہوا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب مت دو۔ بئس الاسم الفسوق، کیا ہی برا ہے نام، الفسوق فاسق ہونے کا، بعد الایمان، ایمان کے بعد کسی کو فاسق کا نام دینا یہ کتنا برا ہے۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، پس یہ لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہاں 7واں اصول، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت سارے گمانوں سے، مراد برے گمانوں سے۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان تو گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور مت جاسوسی کرو، کیا مطلب؟ لا تتبعوا عورات المسلمین مدارک، مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑو۔ ولا تجسسوا، مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور مت غیبت کریں تم میں سے بعض کی، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ کھائے اپنے بھائی کے گوشت کو میتاً، اس حال میں کہ اس کا بھائی بھی مردہ ہو؟ اپنے مردہ بھائی کا کوئی گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تو کیا جواب آیا؟ نہیں۔ فکرہتموہ، اللہ پاک فرماتی جب تمہارے اوپر اپنے مردہ بھائی کا گوشت پیش کیا گیا تو فکرہتموہ، تم نے اس کو کیا کیا؟ ناپسند کیا۔ تو مسلمان کی غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ سنن ابی داؤد میں واقعہ ہے نا کہ ایک دفعہ جب حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے سامنے زنا کا اقرار کیا اور آپ نے اس کو سنسار کروا دیا، تو 2 بندوں میں سے 2 افراد نے کہا
کہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی، آ کر کے اقرار کر کے کیا زنا کا، اور پھر کتے کے موت مارا گیا۔ اللہ کے رسول نے ان کی بات سنی لیکن کچھ کہا نہیں۔ راستے میں تھے آپ علیہ السلام، تھوڑے سے آگے بڑھے تو ایک گدھا مردہ پڑا ہوا تھا جس کی ٹانگ اٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو جو تھے نا فلاں فلاں، اب یہاں پر حدیث میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے، راوی نے چھپایا ہے ان کے نام کو، کیونکہ نام آتا تو ان کی غیبت ہو جاتی نا۔ آپ نے فرمایا فلاں فلاں آ جائیں، وہ آ گئے۔ جی اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا یہ مردار گدھا پڑا ہوا ہے نا، یہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کوئی کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو تم نے ماعز کی غیبت کی نا، وہ غیبت کرنا اس مردے گدھے کے کھانے سے زیادہ بری ہے۔ تمہیں پتہ ہے انَّهُ لَيَنْغَمِسُ فِي أَنْهَارِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، انَّهُ لَيَنْغَمِسُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، اللہ کے بندو اگرچہ اس کو سنسار کیا گیا لیکن وہ جنت کے ناروں میں گوتے کھا رہا ہے، اور تم اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو؟ کیسے لوگ ہو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ارے یار ڈرو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مذکر و انثیٰ، ساتواں اصول یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مذکر اور مؤنث یعنی آدم اور حوا سے، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے بنایا تمہیں قومیں، وقبائل اور قبیلے، قوموں کے نیچے پھر قبیلے ہوتے ہیں نا، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ باقی عزت کا مدار کوئی قومیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہے جاننے والا اور خبر رکھنے والا۔ قالت الاعراب آمنا، میں نے کہا تھا نا کہ اس صورت کے اندر منافقین پر زجر بھی ہے۔ قحط کا زمانہ تھا، کچھ منافقین جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا ہوا تھا، ابھی تک ایمان ان کے دل میں نہیں اترا تھا، یہ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور ہمیں جو ہے راشن دیا جائے۔ جیسے آج کل جو بھی کافر مسلمان ہوتا ہے نا، میرے لیے مولوی صاحب اعلان کرو، اس جمعے کو بھی اعلان کرایا ہے، تو میں ان کو تھوڑی باتیں سناتا ہوں، توہین کرتے ہوئے نہیں، اخلاص کے طور پر ان کو باتیں سناتا ہوں کہ تو نے جو اسلام قبول کیا تو ہم پر احسان کیا ہے، اور اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھیک مانگو، خبردار کہ دوبارہ تو نہیں بھیک مانگی، آج تیرے کو واپس نہیں کرتا ہوں، اپنا کام کاج شروع کرو۔ ہر کسی کو میں بولتا ہوں، توہین کی نیت سے نہیں، اصلاح کی نیت سے بولتا ہوں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا ہے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہو کہ نہیں نہیں تم نے ایمان کہاں سے لایا، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم صرف اتنا کہو کہ ہم نے اسلام لایا ہے، ظاہری فرمان برداری کی ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، حالانکہ ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں تو تم مومن کہاں سے ہوئے؟ کیونکہ ایمان نام ہے تصدیق کا، اسلام نام ہے وہ جو ہے مطلب سلامتی میں داخل ہونے کا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو نہیں کرے گا تم سے تمہارے اعمال میں کمی، وہ کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے شیئن کچھ بھی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فقط مومن تو وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے۔ قل، آپ کہیے ان منافقین سے، دیہاتیوں سے کہیے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اطلاع دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کا؟ کیا ہم دیندار ہو گئے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا کہ اللہ کو اطلاع دے رہے ہو، خبر دے رہے ہو؟ اتخبرونہ، تفسیر مدارک۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو آسمانوں میں اور اس چیز کو جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر یہ کہ انہوں نے اسلام لایا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم،
آپ کہیے کہ مت احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ اللہ احسان کرتا ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، یہ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ ہم مومن ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، اللہ پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو، وہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کے راز کو بھی، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ پاک خوب دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، فرمایا کہ قسم ہے قرآن بزرگی والے کی،